آج سنانی ہے جہاد کی باتیں. میرے آقا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد. فرمایا میری امت کی عزت بغیر جہاد کے نہیں ہو سکے گی. اور حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یا لا يدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالبلاء. فرمایا میرے حبیب کے غلاموں یاد رکھنا جو جہاد کو چھوڑ دے گا اللہ اس پر بلائیں نازل کر دے گا. اس پر بلائیں کیسے آتی ہیں؟ کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی فاقہ کشی کی صورت میں، کبھی مہنگائی کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، اور جناب کبھی معیشت کی تباہی کی صورت میں، کبھی سلطنتوں کے دو ٹکڑے ہونے کی صورت میں. اس لیے کہ تم نے جہاد چھوڑ دیا اور ساری دنیا کو کہتے ہو جنگ حل نہیں ہے. اگر جنگ حل نہیں ہے تو امریکہ 200 سالوں سے جنگ کیوں کر رہا ہے؟ جنگوں سے ملک تباہ نہیں ہوتے. اگر جنگوں سے تباہ ہونے ہوتے تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی اپنے غلاموں کو لے کر بدر میں نہ جاتے، کبھی حضور اپنے غلاموں کو لے کر احد میں نہ جاتے، کبھی خندق میں نہ جاتے، کبھی مراسی میں نہ جاتے. اور جنگیں ہوئیں تو فتح مکہ ہوا. فتح مکہ سے پہلے، ہجرت سے پہلے حضرت بلال کو تو جناب جنگ سے پہلے امیہ غلبے جناب کعبے کی اور جناب مکے کی گلیوں میں لٹا لٹا کر مارتا تھا اور کہتا تھا ہاں بلال، نیچے تپتی ہوئی ریت، درمیان میں بلال، سینے پہ پتھر. کہتا تھا 10 بلال ہون تے رکھی پروگرام میں. یاد رکھنا اسلام ڈھلی گل دا قائل نہیں. پنجابی سمجھ دو نا، اسلام ڈھلیاں گلاں دا قائل نہیں. جے بلال تپتی ریت اتے ہوئے، ہاں جی تھلو ریت ہوئے اور درمیان بلال ہوئے اور سینے تے پتھر ہون، ادو پوچھتے سن ہاں بھئی بلال تے رکھی پروگرام میں. تے حضرت بلال فرماندے سن احد 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 احد. فرمایا جھلے ہوئے ہو میں حضور دا دامن رحمت چھڑ سکدا؟ اے تے تہاڈی غلط فہمی. اور اے یاد رکھنا جدو اسلام طاقت دی گل کیتی، جہاد دی گل کیتی، پھر بلال نو کٹن والا کوئی نہیں سی. پھر تے بلال کعبے دی چھت تے چڑھ گیا. اسلام اس واسطے جہاد دا حکم دیتا. اور اقبال کہندا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل. جس کا گھر بیٹھے ہونے ایتھے بیٹھے جناب رپورٹر تے مخبر دے رہے ہیں او جی حافظ صاحب کی کرن ون اوے کچھ نہیں کرو بغیرتوں کچھ نہیں کری. اسی صرف یہی کرنا چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. اسی صرف کچھ نہیں کرنا چاہتے، اسی تانوں غیرت دوانا چاہتے ہیں اور تانوں یہ دسنا چاہتے ہیں کہ اے تاریخ ایک کلک اپنے ماتھے ہوتے نہ لاؤ کہ جناب ہر چیز لٹ گئی، بیت المقدس دے بچے اور جناب بمبا دے شکار ہو گئے، انہوں دے چیتڑے بھی اٹھ گئے، لیکن ایک قوم پیزیاں اور کھانے دے اندر مست رہی. ایک قوم جناب اپنے عیاشی اور مبتلات اس دے اندر مبتلا رہی، اس نو پتہ بھی نہیں لگیا کہ میرے بھائیوں نہ کی ہویا. میرے آقا نے فرمایا مومن جسد واحد دی طرح، حضور نے فرمایا مومن جسد واحد دی طرح، اے جسم ایک جسم دی طرح مومن ہے. فرمایا جسم دے کسے عضو وچ تکلیف ہوئے گی پورا جسم بے چین ہو جائے گا. تے اج غضب وچ تکلیف ہے تے پھر جس نو درد ہے وہ تو مومن ہے، جس نو درد نہیں وہ مومن ہی نہیں. حضور نے فرمایا مومن جسد واحد دی طرح. اگر کسی بھی اس جگہ تے انہوں نے تکلیف ہوئے گی تو ہر مومن تڑپ جائے گا. جس دے اندر تڑپ موجود نہیں وہ مومن نہیں. حضور دے فرمان دے مطابق اسی تو اپنی تڑپ ظاہر کر رہے ہیں کہ یا اللہ قیامت والے دن تو بلا کے پوچھ رہا کہ دسوئے تسی نہیں سی جا سکتے، دفنا بھی نہیں سی سکتے. کفن دا آخری مومن دا حق ہے نا اوکے جناب پاکستان دی ہر مل کپڑے بنا رہی ہوئے، ہر چیز بنا رہی ہوئے، ہر چیز وافر ہو رہی ہوئے، انہاں دے واسطے عیاشاں واسطے ریڈ کارپیٹ بچھائے جان. اے کون جی آئی جی پنجاب آ رہا ہے، جناب آئی جی بلوچستان، اے ایف سی آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، کور کمانڈر آ رہا ہے، پھر جرنیل آ رہا ہے، کرنیل آ رہا ہے، پھر جنرل صاحب آ رہے ہیں. ریڈ کارپیٹ اور میں کہنا ریڈ کارپیٹ دے وچ تیرے جتیاں پیراں جتی نہ ہوندی لیکن تو فلسطین دے دروازے تے کھڑا ہوندا سی اپنی پگڑیاں تیرے پیراں کھول کے بچھا دیندے تے گل ہی کوئی نہیں سی. ناراض ہو گئے ہو تسی، ایک نہیں کروڑ والی ساری دنیا میں ناراض ہو جاوے. میرے آقا مولا نے ساری ذمہ داری لائی. میرے آقا مولا نے حدیث پاک بیان فرمائی انٹیک لا کے حضور نے فرمایا بنی اسرائیل دے علماء نے انہوں اپنی قوموں نے روکیا کہ بھیڑے کام نہ کرو، ادھر آ جاؤ درست پاستے آ جاؤ. کہنے قوم باز نہ آئی، دوسرے دن مولوی جو انہوں نام مل گئے. جب حضور ٹیک لا کے بیٹھے سن فجلس رسول اللہ، حضور سیدھے ہو کے بیٹھ گیا. پہلے ٹیک لا کے بیٹھے سن، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے. میرے آقا نے فرمایا لا والذی لا والذی لا. حضور نے 3 بار اللہ دی قسم چکی. فرمایا اللہ دی قسم جس تے قبضہ قدرت میری جان ہے، اللہ دی قسم جس تے قبضہ قدرت میری جان ہے، اللہ دی قسم جس تے قبضہ قدرت میری جان ہے. میری امت دے علماء نے کام نہیں کرنا. فرمایا جے قوم بھیڑے پاسے اور حکمران بھیڑے پاسے لگ جان تو پھر کی کرنا؟ انہاں دا ہاتھ پکڑ کے انہاں نوں سیدھی راہ تے چلانا. اے ساڈی
ڈیوٹی حضور نے لائی. اسا یہ نہیں دیکھنا کہ اتنے کون بیٹھا, اتنے ایوب بیٹھا یا مشرف بیٹھا, ضیاء بیٹھا یا کوئی بیٹھا, جناب زرداری بیٹھا یا عمران بیٹھا, نواز بیٹھا یا شہباز بیٹھا, اور جو بھی ہے سانو اس طرح غرض نہیں. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ. ساڑی یہ ڈیوٹی ہے اسی حق گل کرنی, اور اے حق گل خالی ایتھے نہیں کرنی. اے ممبر جناب ممبر ہوتے اور جناب اس کے ہوتے سٹیج ہوتے چڑھ کے اور کہتے ہیں لبے بام بھی پکارا اور سرے دار بھی صدا دی. لبے بام بھی پکارو اور سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری جیت کی لگن میں. اسی تو کہتے ہیں ہتھکڑی پا کے بھی لبیک, اسی تو کہتے ہیں ہتھکڑی پا کے بھی لبیک ہیں جی, ہتھکڑی تھانے جا کے بھی لبیک, دہشت گردی دا پرچہ کٹا کے بھی لبیک ہیں جی, اور جناب سیلہ میں جا کے بھی لبیک, فور شیڈول لوا کے بھی لبیک, جیلہ میں جا کے بھی لبیک, کال کوٹھری میں جا کے بھی لبیک, جے بیڑا آیا تھا پھٹے ہوتے چڑھ کے بھی لبیک. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. حضرت فاروق اعظم جدو فتح بیت المقدس واسطے گئے نا, تے رستے جدو حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح لین واسطے آئے, تے حضرت چھوٹا جا ایک نہر آئی, کھاڑا آیا, تسی جو بھی کہندے ہو سو آیا چھوٹا جا. حضرت فاروق اعظم نے اپنے موزے اتارے پیروں تو, ایک موزہ اتھے رکھ لیا اور ایک موزہ اتھے رکھ لیا. تے حضرت فاروق اعظم 36 لاکھ مربع میل دے حاکم, اور کرتے ہوتے 36 پیوند لگے ہوئے. جے 36 پیوند لگے ہونا تو پھر بیت المقدس مسلمانوں کو آئی جاندہ. ہاں جے جناب 36 بیج لا کے بھی بندہ جناب اقبال کہندا کہ قبضے میں یہ تلوار بھی ہاتھ میں آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کر رہا. ہاں اقبال کہندا کہ جے مومن ہوئے نا تو خالی نگاہ پاوے, تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. کہندا تلوار تو بڑی دور دی گل ہے, ایتھے تو خالی اکھ بھر کے ویکھدا سی تے اگلے دے جناب پیشاب نکل جاندے سن کہ محمد عربی دا غلام آ رہا. حضرت فاروق اعظم نے ان موزے لا کے ہتھے رکھے نا, تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کیا امیر المومنین اے اچھا نہیں لگتا ہے تسی لا دے ہوئے تھے. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کی گل ہے, کیوں نہیں اچھا لگتا؟ انہوں نے کہا سامنے انہوں نے بڑے بڑے رؤساء عمراء کھڑے ہیں, بڑے بڑے گورنر کھڑے ہیں, اور وہ کھڑے ہیں, وہ کی کہن گے کہ مسلمانوں دے امیر نے اپنے موزے ہتھے رکھے ہوئے ہیں. تے حضرت فاروق اعظم نے کیا کہ کاش ابو عبیدہ تو امیر الامہ نہ ہوندا, امین و حاضر الامہ نہ ہوندا, تے میں تینوں عبرت دا نشان بنا دیندا, تینوں دسدا کہ انہاں چیزاں نہ عزت نہیں. انا کنا ذل قوم عزنا اللہ بالاسلام. فرمایا ابو عبیدہ سی ہوئی قوم سا جڑے بھیڑ تے بکریاں نو پانی پلان تے ایک دوسرے نال لڑ پیندے سا, جڑا کھجوراں اتارن تے ایک دوسرے نال لڑ پیندے سا, جڑے سائے تے بیٹھ تے ایک دوسرے نال لڑ پیندے سا. اج ویکھ محمد عربی دی غلامی نال 36 لاکھ مربع میل تے حاکم بڑے بیٹھے ہاں, ساڈی مرضی تو بغیر پتہ بھی نہیں ہلدا. انہوں نے کہا ابو عبیدہ انہاں چیزاں نال عزت نہیں, عزت حضور دے دین نال ہے. اور اقبال کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید, تیغ ایوبی اور نگاہ با یزید. اقبال کہندا اس جہان دیاں نہیں, دو میں جہان دیاں خزانہ, دو میں جہانہ دے خزانے دیاں چابیاں تیرے کول آ سکتیاں. اقبال کیویں کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید, تیغ ایوبی اور نگاہ با یزید. کہندا تیرے ایک ہاتھ وچ ایوبی دی تلوار ہونی چاہیے اور تیری اکھ وچ نگاہ با یزید دی کرامت ہونی چاہیے. کہندا اے نہیں دو میں جہانہ دیاں خزانے دیاں چابیاں تیرے کول آ سکتیاں. اور صلاح الدین ایوبی ایویں نہیں, نور الدین زنگی نے کیا سی, انہوں نے کہا اسلام کو ہر دور میں ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت رہے گی. آج بھی فلسطین کی راہیں کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہیں. اور صلاح الدین ایوبی کون صلاح الدین ایوبی؟ جب مارکہ ہتین میں, یہ ہتین کا وہ درد ہے جو آج بھی کفر کو چیختا ہے کہ یار ہتین میں صلاح الدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا. جب ہتین میں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو ان کا ایک بہت بڑا جرنیل باہر نکلا, اور اس نے, آپ کو پتا ہے کہ ریشم جنگ میں پہننا جائز ہے, پتا ریشم جڑا ریشم دا کپڑا ہے جنگ پانا جائز ہے, اس واسطے کہ اس کے ہوتے تلوار نہیں چلتی, پھسل جاندی. تے جناب اس نے جرنیل باہر نکلیا, اس نے ریشم دیاں گدیاں سرانے بڑھائے ہوئے سن, بڑے تکیے, انہیں انج ہوا وچ اٹھاڑے تے تلوار کٹ دیتے, اور انہیں دسیا, انہیں کہا مسلمانوں ذرا خیال نہ ساڑے مقابلے چانا,
اے ساڈے کو ایسی تلواراں جڑیاں اج ریشم بھی کٹ کے رکھ دینگیاں تواڈے جسم تے کیوں جا تے حضرت صلاح الدین ایوبی نے دیکھیا نا بھی مسلماناں دے لشکر ہوتے ہیبت تاری کرن دی کوشش کر رہا تے حضرت اونے بڑی خصوصی تلوار تیار کیتی ہوئی سی تے اس نو بار بار لہرا دیا سی تے حضرت صلاح الدین ایوبی نے این کر کے پہلی صف دے مجاہد کول این کر کے تلوار پکڑی این کر کے پکڑی اور ریشم دے کپڑے گدیاں تے کٹ سکتیاں ریشم دا کپڑا اچھالیا کپڑا تا عام بھی نہیں کٹ سکتا این کپڑا جھنڈے دی طرح این کر کے لہرایا آسمان وچ اور اپنی تلوار نال کپڑا کٹ کے رکھ دیتا انہیں کہا دھیان نال آویں محمد عربی دے غلام اج کپڑے کٹن نوں بھی تیار بیٹھے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک میری گل سنو اسی نعرہ تے لا سکدے ہاں نا اے نعرے دی آواز اسلام آباد تک تے جا سکدی نا انہاں بے ضمیراں نوں اے کہہ سکدے ہیں نا کیوں بے ضمیرو ساری زندگی کیا کہ مہنگائی نہ مر گئے ایڈا لیاں قوم دے کولوں ٹیکس لے سارا کچھ لیا اسی تانوں پالیا تانوں سارا کچھ دتا اج واری آئی تے نس گئے ہو او اٹھو محمد عربی دی دین بابا جی کہندے سن اے گھوڑے کھولو اے گھوڑے کھولو قرآن کہنا نا وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ایویں نہیں وہ قرآن چلان دے وہ اس واسطے قرآن چلان دے کہ اے قرآن مسلمانوں جہاد دا حکم دیتا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر میرے حبیب اپنے غلاموں جہاد واسطے ابھارو اتنا ابھارو کہ کافراں نوں باڑ کے رکھ دیں قرآن دا یہ فیصلہ اور اج تسی بڑا ڈھیلا ڈھیلا نعرہ لاندے ہو ڈرے بیٹھے ہو اوئے جھلے ہو بم غزالیاں تے برس رہن تسی تے جاگ کے بیٹھو تاکہ انہوں نے پتہ لگے ساڈے وارث موئے نہیں اور جنہاں قومت وارث زندہ ہونے وہی کہندے کہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یار ہم اتنا تو کیا لوگ اپنے لیڈروں کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے ہم ساری باتوں سے ہٹ کر آپ کے مظلوم امتیوں کی بات کر رہے تھے جب لوگ اپنے لیڈروں کے لیے پھتیاں اور جناب استقبال کی باتیں کر رہے تھے ہم ہٹ کر غزہ کے شہیدوں کی بات کر رہے تھے ہم فلسطینیوں کے زخمیوں کی بات کر رہے تھے ہم حماس کے مجاہدوں کی بات کر رہے تھے یہ فرق تو پہلے تو فرق پتہ لگ جانا یار مرن دی دیر ہے اللہ تعالیٰ نے دارالعمل دنیا نو رکھیا دارالجزا نہیں رکھیا اتنی دیر ہے بس میں تو حضرت صلاح الدین ایوبی کی گل سنان لگا تھا حضرت صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی سی او صلیبی جرنیل جس نے مدینے کی طرف حاجیاں دے جاندے ہوتے حملہ کیتا سی اور انہیں کہا دلونی علی محمد جاؤ بلاؤ اپنے نبی نو مسلمان حاجی ستے ہوئے سن رات دے ٹائم انہیں اپنا جناب فوجی لے کے انہوں دے ہوتے حملہ کر دیتا جب حملہ کیتا تے مسلمان ہر بڑا اٹھے انہیں کہا کی بن گیا انہیں سارے نو کٹیا تے نال کہندا سی دلونی علی محمد کچھ حاجی زخمی حالت صلاح الدین ایوبی کو پہنچ گئے انہیں کہا وہ دیکھو جناب ریجنالڈ او برنس جنرل اس نے جناب مسلمان حاجیوں تے نہتے ہوتے حملہ کیتا اور نالے کیا کہ بلاؤ اپنے نبی نو اپنے آقا و مولا نو تہاڈی مدد واسطے تے صلاح الدین ایوبی تڑپدا رہا کہ یا اللہ اس نو قتل کرن تو پہلے مینوں موت نہ دے میں اس دا مقابلہ کراں اللہ دی شان ہے ہوئی کہ ہتین تے وہ سامنے آ گیا اور آیا بھی سامنے کس طرح جدو کٹ وٹ شروع ہوئی تو جناب وہ گرفتار ہو گیا برنس گرفتار ہو گیا جدو برنس گرفتار ہویا تے حضرت صلاح الدین ایوبی نے سارے جرنیل انہوں نے گرفتار ہو گئے بڑے بڑے جناب کمانڈر گرفتار ہو گئے صلاح الدین ایوبی نے سارے نو سامنے کھڑے آ کیتا کیا لا تسریب علیکم اليوم کیا آج میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سنت ادا کرنی حضور نے فتح مکہ والے دن جو سارے نو معاف کر دیتا سی آج میں تانوں سارے نو معاف کر دینا جاؤ چلے جاؤ جدو برنس تے نظر پئی نا او جنے کہ سی دلونی علی محمد حضرت صلاح الدین ایوبی نے کہا سارے نو معافی ہے تینوں نہیں تو ایتھے بیٹھ سارے نو معافی ہے تینوں نہیں تو ایتھے رہ
جدو وہ سامنے آیا نا تے حضرت صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار کھینچی این کر کے تے مورے مسلمانوں دے لشکر شور پہ گیا. انہاں کہا صلاح الدین ایوبی اسی ساریاں جنگل لڑیاں شہادتاں بھی دتیاں جناب زخمی بھی ہویاں تیرے نال غازی بھی بنیاں لیکن اے ثواب تو کلا لے جاویں ممکن نہیں. حضور دے گستاخ دی اساں خود تلوار نال اپنی دوڑ لانی ساڈا بھی حصہ پوا. او اتنے ہزاراں فوجی دیکھ اونے کیا ہن کی بنے. حضرت صلاح الدین ایوبی نے خیمے دے نال نا اس نو بند دتا خیمے دی چوب دے نال اس نو بند دتا اور پوری فوج گزاری. فرمایا ہن تہاڈا حصہ ہے کہ سارے اس تے تھکو. جدو پوری فوج نے اس کو تھکنا نوا دیتا نا تے پھر صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار کڈی این کر کے اس کا سر لایا اور سر لان تو پہلے کیا کہ تم کیا سی نا بلاؤ اپنے نبی نو مدد واسطے حضور نے مینوں بھیجا حضور نے مینوں بھیجا. اے مسلمانوں دی تاریخ آج اس واسطے کہ یار امت مسلمہ کوئی دلیر ہوئے. اقبال کہندا فریاد ز افرنگ و دل آویزی افرنگ فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ عالم ہما از ویرانہ چنگیزی افرنگ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز از خواب گراں خیز. اقبال کہندا اٹھے مسلمانہ اپنے حرم دی خود حفاظت کر اپنے بیت المقدس دی خود حفاظت کر اپنے کشمیر دی خود حفاظت کر. اقبال کہندا ہے نا تینوں کفن چوراں کول اقوام متحدہ کول امید ہے اے تو اوتھے بیٹھ کے سازشاں کر دین کہ کشمیر نو تو پکڑ لے فلسطین نو میں پکڑ لینا غزہ نو تو پکڑ لے لبنان نو میں پکڑ لینا شام نو تو پکڑ لے افغانستان نو میں پکڑ لینا چیچنیا تو پکڑ لے بوسنیا نو میں پکڑ لینا برما نو میں تو پکڑ لے جناب افغانستان نو میں پکڑ لینا. اقبال کہندا ہے تا سازشاں گھیر دین آ کھڑا ہو خواب غفلت تو کھڑا ہو خود اپنے حرم دی حفاظت کر. کس طرح کر کہندا سلطان محمد فاتح دی طرح کر. باخدا جدو دا میں پڑھیا نا میرا اندر تا وجد کردہ جدو سلطان محمد فاتح جناب خشکی دے اتے کشتیاں چلا کے جدو جناب قسطنطنیہ دے اندر پہنچا نا تے حضور نے بشارت دیتی سی کہ جڑا لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا اللہ تعالیٰ وہ جنتی لشکر ہوئے گا. اے کیسے حضور نے فرمایا جڑا لشکر جناب قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ جنتی لشکر ہوئے گا. سلطان محمد فاتح جدو جناب قسطنطنیہ دے اندر داخل ہویا نا تے اے جناب شاہانہ انداز دے اندر گھوڑے ہوتے سوار اور تلوار ہاتھے چ پکڑی ہوئی جس دے بارے حضور نے کیا بھئی جنتی لشکر ہے. جدو ان دے اندر داخل ہویا پیچھے اس دے سارے کمانڈر اور پوری فوج جدو قسطنطنیہ دے اندر داخل ہوئی نا تے ان تلوار لہرا کے کہنے لگا یا رسول اللہ تسی امام الانبیاء سارے نبیان دے سردار کیا یا رسول اللہ تسی بشارت دیتی کہ جڑا لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا اس لشکر دا میں سپہ سالار تہاڈی بشارت دے مطابق میں جنتی. اے حضور دے غلاماں دی شان ہے. اور جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا جو نکتہ بروں سے کھل نہ سکا وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں پر. میں بات حضرت ابو دجانہ والی بات سنا تھا. حضور نے ایسے تلوار بلند کی فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا. حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے. اس کا مطلب ہے ایٹم بم کا حقدار وہ ہے جو میدان سے نہ بھاگے. یہ حضور کے فرمان کے مطابق فرمایا. اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے. فرمایا یہ عورت اور بچوں پہ نہ چلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے. فرمایا یہ کسی مظلوم پر نہ چلے. حضرت ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے عطا کر دے. حضور نے تلوار عطا کر دی. حضرت ابو دجانہ نے جب تلوار لی نا تو ایسے تلوار پہلوانوں والی چال. آپ کو پتا ہے پہلوان ایسے کر کے چلتے ہیں. حضرت ابو دجانہ والے نے حضور سے تلوار لی اور ایسے پہلوانوں والی چال ہاتھ کھولے اور پورے لشکر کے سامنے ادھر سے ادھر اور ادھر میمنہ سے میسرہ اور میسرہ سے میمنہ ایسے کر کے چلنے لگے اور کہا الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ حکومت دہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول. کاج میں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تلوار عطا کی. حضور نے مجھے آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑنا, آج کے بعد پہلی صفوں میں کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو کاٹتے رہنا ہے. جب حضور نے دیکھا نا کہ ابو دجانہ بڑی متکبرانہ تکبرانہ چال چل رہے ہیں تکبر کے ساتھ چوڑے ہو کر, حضور نے فرمایا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے, اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے.
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ہاں اقبال کہنا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ہاں آج جب غیروں کی بات آئی، ہماری باری آئے تو ان کے پاس شیل بھی بڑے آ جاتے ہیں، ان کے پاس گولیاں بھی بڑی آ جاتی ہیں، ان کے پاس جناب واٹر کینن اور ان کی ہتھکڑیاں اور ان کی ٹان جناب سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اے جی پکڑو لبیک والوں کو. میں نے کہا لبیک والے نہ بھاگے ہیں نہ بھاگیں گے. بچوں یہ بتا کہ اسرائیل والوں کو کس نے پکڑنا ہے؟ یہ بتا. آج اسرائیل کا نام لبیک یا رسول اللہ تحریک رکھ دو تو ان کی ہر چیز ایکٹیو ہو جائے گی. میں نے کہا تمہیں اس لیے تو نہیں پالا تھا، تمہیں تو اس لیے پالا تھا ہمارے بڑوں نے، اور ہمارے بڑوں نے تمہیں وطن اس لیے لے کر دیا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ پاکستان کا مطلب بنایا ہوا ہے تم نے. آج کل پاکستان کا مطلب کیا؟ آج کے مطابق، حالات کے مطابق انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا بنایا ہوا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ جتھو لبے کھا دیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ جو منہ میں آئے بکی جا، جو مرضی میں آئے کری جا. یہ پاکستان کا مطلب. یہ پاکستان کا مطلب نہیں ہے. ہمارے بڑوں نے 10 لاکھ قربانیاں دے کر پاکستان کو لیا تھا، اور تمہاری عیاشیوں اور بدماشیوں کے لیے نہیں لیا تھا. اور جناب کہتے ہیں جی قائد اعظم نے اس کو نیند آئی، صبح خواب آیا، اور علامہ اقبال کو خواب آیا پاکستان بن گیا. پاکستان ایسے نہیں بنا. احمد اللہ شاہ مدراسی تختہ دار پر لٹکا، کفایت اللہ کافی تختہ دار کی جانب چلا، جسم پر استریاں پھروا کے احمد اللہ شاہ مدراسی کا سر جناب چاندنی چوک میں لٹکایا گیا. فضل حق خیر آبادی کو کالا پانی میں موت کی نیند سلایا گیا، تب جا کر پاکستان بنا. تم کیا سمجھتے ہو کہ رات سوئے سوئے پاکستان بن گیا تھا؟ اور انہی عیاشیوں کے لیے اور بدماشوں کے لیے پاکستان بنا تھا، ان عیاشیوں کے لیے نہیں بنا تھا. پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں محمد عربی کا دین آئے گا، یہاں اسلام کا بول بالا ہوگا، یہاں نظام مصطفیٰ ہوگا، اور یہ پوری امت مسلمہ کی قیادت کرے گا. آج امت مسلمہ کی قیادت تو کیا، آج تو پاکستان کے اندر جو اسلام نیوا ہے، جو فلسطین کا نعرہ لگائے اور جناب جو برما کی بات کرے، جو غزہ کی بات کرے، اس کو جیل کے پیچھے بھیج دیا جاتا ہے. ان عیاشوں کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا، ان بدماشیوں کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا. پاکستان کو بنانے کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی وہ بتا کر گئے پاکستان کیوں بنایا. اور آج جس کا جو دل جاتا ہے اور اوپر سے لے کر نیچے تک جی نہیں نہیں جناب ہم کھڑے ہیں، اور تم اپنی سفارتی تعلقات، اپنی سفارتی حمایت اپنے پاس رکھو، اپنی اخلاقی حمایت اپنے پاس رکھو. محمد عربی کے غلاموں کو بم چاہیے، گولی دے سکتے ہو، شاہین دے سکتے ہو تو جاؤ، ورنہ چپ کر بیٹھو، ورنہ ہمارے زخموں پر مزید نمک نہ چھڑو. ہمیں یہ نا امید نہ کرو کہ اب محمد عربی کے غلاموں نے نہیں آنا، اب محمد بن قاسم کے کسی وارث نے نہیں آنا، اب خالد بن ولید کے کسی جانشین نے پیدا نہیں ہونا، اب محمود غزنوی نے نہیں آنا، اب شہاب الدین غوری نے نہیں آنا، اب طارق بن زیاد نے نہیں آنا، اب ان کے اندر جناب نشان حیدر لینے کے لیے کوئی پیدا نہیں ہوگا. اے سلطان ٹیپو کے وارث نہیں بنیں گے، اب یہ جناب رنگیلے بنیں گے. ان کو امریکہ کے اندر ان کی پینٹیں اتروا کر ان کی تلاشیاں لی جائیں گی. وہ بات کریں ہمارے بارے میں. اگر فلسطین کی حمایت تم بچو یہ سمجھتے ہو کہ یہ جرم ہے تو ہم ملین مارچ کرنے اسلام آباد آ رہے ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بس یہ ہے. اور یار اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. اقبال کہتا چلیا گھر بیٹھے نہیں فرشتے آنے، پہلے بدر تجا تو صحیح. قرآن کہتا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. قرآن کہتا 1000 فرشتہ، 2000 فرشتے، 3000 4000 نشان والے فرشتے بھیجتے ہیں. میرے حبیب انی معکم، میں بھی تواڈے نال ہاں ہاں. رب کہتا میں بھی تواڈے نال ودو تو صحیح، لیکن یا ایھا الکفرہ اقتلوا الفجر. ہاں یہ تو جناب فاجر ہو گیا نا، یہ تو جناب چھڑ دیتا، حضور دا دین چھڑ دیتا اور جہاد چھڑ دیتا. اگر جہاد ہوئے تو الفانسو یوسف بن تاشفین نو خط لکھے. انہیں الفانسو نے کیا، او جناب یورپی جرنیل سی، بہت بڑا جرنیل، اور الفانسو بڑا مشہور جرنیل ہے انہوں دا. انہیں خط لکھ دیتا یوسف بن تاشفین نو. انہیں کہا یوسف بن تاشفین
اگر آسمان دے فرشتے بھی تیری مدد نو اتران تو میں اے مسلمانہ دا جنرل یوسف بن تاشفین اور الفاسو صلیبی جنرل ہے، اس نے خط لکھ دیتا مسلمانہ دے جنرل نو، اس نے کیا یوسف بن تاشفین اگر تیری حمایت واسطے آسمان دے فرشتے بھی اتران تے تینوں میرے تو شکست تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یوسف بن تاشفین نے پڑھیا اور اپنے نائب جنرل نو دیتا، جناب لیفٹیننٹ جنرل نو دیتا، انہیں کہا لکھ یار اے اس کو جواب دے، انہیں ایڈا وڈا خط لکھ دیتا کہ اسی لے کے آ رہے ہیں مسلمان فوجا لے کے آ رہے ہیں، توپا لے کے آ رہے ہیں، منجیکا لے کے آ رہے ہیں، اس طرح ریزروا لے کے آ رہے ہیں، فلاں لے کے آ رہے ہیں۔ اور جب لے آئے انہیں کہا جناب اپنے یوسف بن تاشفین نو کیا کہ اے میں خط لکھیا اس نو جواباً، انہیں کہا اے جھلیا دشمناں نال لمیاں گلاں نہیں ہوندیاں، او کہن گے ایڈے ایڈے وتے خط لکھ رہے ہیں، انہیں کہا نہیں، انہیں کہا اوندا خط کتے، انہیں کہا الفاسو دا خط ہے، انہیں اندی پشت تے لکھیا، انہیں کہا انتظار کر میں جلدی آ رہا ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور جدو سپین دیا پہاڑیاں دے اندر الفاسو اور یوسف بن تاشفین دیا فوجاں آمنے سامنے ہوئیاں نا مسلمانہ دیا فوجاں اور صلیبی فوجاں، تو انہیں کہا سی نا آسمان دے فرشتے، جدو جناب اقبال کہندہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور اللہ کو پا مرتی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اقبال کہندہ جدو جناب سامنے آئے نا اور این سامنے ہوئیاں تے جناب یوسف بن تاشفین جڑا نا وہ ایک پہاڑی ہوتے کھڑا ہو کے جرنیل سی منظر دیکھ رہے اپنی فوجاں دے لڑائی دا، اور زور دا ٹائم ہویا تے الفاسو دیا فوجاں کے لگ کے دوڑن لگ پئیاں، تے یوسف بن تاشفین نے اس طرح اپنی شہادت علی انگلی اپنے دنداں وچ دے کے کہنے لگا افسوس الفاسو تو تا میری سوچ نالوں بھی پہلے دوڑ گیا، اے وے کہ یار کوئی میدان چاہے انہاں دی کی جرت ہے محمد عربی دے غلامہ دے کے بارے۔ اے بی آر بی نہرے میجر امیر افضل حضور پاک کا سپاہی، انہیں اپنی کتاب وچ لکھیا، انہیں کیا اے جناب 65 دی جنگ وچ جناب اسی کھڑے سن بی آر بی دے ادھر تے فوج آ گئی، انڈین فوج بی آر بی دے اوتے آ گئی، انہیں کہا ساڈے کو امونیشن بھی ختم، اسلحہ بھی ختم، پیچھے سپلائی بھی بند، جناب ساڈا کوئی پرسانے حال نہیں، اسا کیا یار مرنا تو ہے چلو آؤ ہن مریے، کہندا اسا ننگیاں وردیاں پائیاں تے جناب ہندوستان دے ٹینکر دے سامنے کھڑے ہو گئے، کہندا اسی کیا نعرہ تکبیر، کہندا جدوں نعرہ تکبیر لایا نا تے ہندو فوج اپنے ٹینک چھوڑ کے نس گئی، ہندو فوج اپنے ٹینک، وہ کہندا 8 گھنٹے اسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تے نعرہ حیدری نال وہ فوج روکی رکھی، اوے مسلمان دے تے نعرے وچ اتنی پاور ہے، اے جس کو یقین نہ ہوئے میں حوالہ دے قائل دینا، ہیڈ لیم دی کتاب ایک صلاح الدین ایوبی اے لکھی بھی انگریز مورخ نے اور عیسائی مورخ نے اور بڑا متعصب مورخ ہے، اس نے صلاح الدین ایوبی دی بڑی کردار کشی دی کوشش کی تھی، لیکن اے گل انہیں لکھی، انہیں کیا صلاح الدین ایوبی کدے بھی اسلحے دے اعتبار نال، کدے بھی جناب فوجہ دے اعتبار نال، کدے بھی جناب تعداد دے اعتبار نال، کدے بھی خوراک رسد دے اعتبار نال، ریزرو دے اعتبار نال ساڑھے تو اگے نہیں رہا، ساڑھے کو ہمیشہ ہر چیز بات رہی، کہتا صلاح الدین ایوبی دیا فوجہ دیا صفحہ جدو سامنے بن دیا سن، ساڑھے بھی اسی جنگ شروع کرتے سا، سانو یہ لگتا سی بھئی ہونے اسی ہوتے تے فتح پا لوں گے، ان دیا فوجہ جناب صفحہ کٹ جاندیا سن اور شہید ہو جاندے سن، کافی ہزار شہید کر دیں، ہزاروں شہید کر دیں سا، کہتا لیکن ایک گل سمجھ نہیں آندی، اس دی فوج میں نعرہ تکبیر لگتا سی، شہید ہوئے مردے بھی اٹھ کے لڑن لگ پہنے سن۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اے اللہ دی شان ہے، جب تعداد گھٹ ہو جاوے تو رب پھر اپنے فرشتے بھیج دیندہ، یہ فرشتے نہ بھیجے مومنہ دے نال تے اے تا کہندے سن فیض آباد بندہ 150 ہوئے، اے کہندے سن پوری میڈیا کمپین، او جی بندہ 150 تے میں کہا تسی 12,000 پھر بندہ 150، پھر جناب وزیر آباد میں اندر سا آ گیا مذاکرات ہستے، آخیا جناب ہم نے آپ کے کارکنوں کو دریائے چناب نہیں پار کرنے دینا، میں نے کہا کیوں جی؟ کہنے لگے ہم دریائے چناب میں پیچھے پانی روکا ہوا ہے ڈیم میں، ہم پانی چھوڑ دیں گے، میں کہا تیرا پانی کتنا جا سکتا ہوتے؟ انہوں نے کہا جناب 30 فٹ، میں کہا ہور ہوتے جا، کہندا 40 فٹ، میں کہا نہیں ہور ہوتے جا، کہندا 50 فٹ، میں کہا ہور ہوتے جا، کہندا جناب پلہ دے نال پانی لگ جائے گا، میں کہا تیرا پانی پلہ نہ لگ سکتا، محمد عربی دے غلام دا عشق سوریا ستارے تو بھی بلند ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور میں تو انہوں دسا اس نعرے دی گل ہے کی، اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ، اور حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرشے کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین،
जुम्बश जैश नुसरत पे लाखों सलाम और दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है किया तूने सहरा नशीनों को यकता, खबर में नजर में आजाने सहर में। है जी ए हुजूर दे गुलाम ए नारे ना होंदा कि जदों असी फैजाबाद जनाब वजीराबाद तो वापस आए ते फिर इन्हां काले अंग्रेजां दे गुलाम ए अमरीकी सारे इकट्ठे होके आ गए। उन्हें कहा तुहाडे को एडे दे लब्बैक वाले काबू नहीं आंदे, ए जदों निकलदे ने तुहाडी हर शै पुठी कर देंदे ने। उन्हें कहा जनाब असी इन्हां नूं जेलां विच भी भेजदे हां, इन्हां नूं हथकड़ियां भी लांदे हां, पर्चे भी कटदे हां, दहशतगर्दी भी लांदे हां, फोर्स शेड्यूल भी करदे हां, हर चीज करदे हां। उन्हें कहा काबू क्यों नहीं आंदे? उन्हें कहा असी इन्हां दे बंदे शहीद भी कर देंदे हां, जख्मी भी करदे हां, फायरिंग भी करदे हां, हेलीकॉप्टर तो गोलियां मारदे हां, तेजाब फेंकते हैं। उन्हें कहा फिर तुहाडे को काबू क्यों नहीं आते? उन्हें कहा जनाब सानू एक गल समझ नहीं आती, हर चीज काबू कर लेंदे हैं, चारों पासों घेर लेंदे हैं, लब्बैक दा नारा लगदा हर चीज पुठी होके चले। बस उम्मत किसी सलाहुद्दीन अयूबी के इंतजार में है, किसी महमूद गजनवी के इंतजार में है। और जनाब इन रंगीनों से अल्लाह हमारी जान छुड़ा दे। अगर ये हिदायत के काबिल हैं तो अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, अगर ये हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह इनको गर्क कर दे। और हुजूर की उम्मत को और 57 इस्लामी ममालिक की सरबराही में अल्लाह ताला कोई सलाहुद्दीन अयूबी जैसा जर्नैल अता फरमा दे, कोई खालिद बिन वलीद जैसा कोई उनका जनाब जाननशीन अता कर दे, कोई फारूक आजम का गुलाम अता फरमा दे जो फलस्तीन को मुसलमानों के लिए आजाद कर दे और जनाब फलस्तीन की आजादी को मुकद्दर कर दे। और अल्लाह हमें इन बेगैरतों से जान छुड़ाकर कोई गैरतमंद हाकिम नसीब फरमा दे। बस मेरा दिल और औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है। इकबाल कहता है औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। Yeah.